ہمارے اس دور میں بڑا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، الہات کا، انکار کا فتنہ۔ کسی چیز کو صرف قرآن و حدیث پر ماننے پر آمادہ نہ ہونا۔ شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اب یورپ میں کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے، دونوں میں اپنے اپنے لحاظ سے کشش ہے، عورتوں کے لیے پردہ کیوں اور مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا ایک نظام مقرر فرمایا ہے کہ اگر والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا اور بیٹی کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا ہوگا۔ یہ بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں، عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ہیں۔ لیکن آج ہمارے ملک میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، ابھی بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے کہ لڑکوں اور لڑکوں کے حصے میراث میں فرق کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم قریب ہم UCC لائیں گے۔ تو اس وقت جس فتنے کے رد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، وہ فتنہ تھا عقل پرستی کا فتنہ، اپنی عقل کو قبول کرنے کا فتنہ۔ وہ فتنہ آج اس سے زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہے۔ خاص کر ہماری جو بچیاں جدید تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کے ہاں ایک خاص طرح کا الہات پایا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، لیکن دین کے احکام پر اور شریعت کی تعلیمات پر ان کا یقین نہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور میں ان بچیوں کو اس آیت کے واسطے سے ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ذمہ داریاں تمہارے ذمہ رکھی گئی ہیں۔ ایک تو بنیادی دعوت ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانا، لیکن اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی 2 صورتیں، بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک نصیحت کے ذریعہ اور ایک علمی دلائل کے ذریعہ۔ ہمیشہ انسانوں میں، مسلمانوں میں، ہر قوم میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ دین کے عمل پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی غفلت ہوتی ہے، ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جس کو قرآن نے غافلین کہا ہے، اور ایک گروہ ہے جس کو قرآن میں جاہدین کہا گیا ہے۔ غافلین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر ان کا یقین ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کریں۔ نماز کو فرض مانتے ہیں لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ غافلین ہیں، ان کے لیے نصیحت کافی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت، اچھے انداز پر نصیحت، محبت کے ساتھ نصیحت، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ جب سماج میں جائیں گے، کوئی ایسی خاتون ہیں پردے کے قائل ہیں، لیکن زمانے کے رواج کو دیکھتے ہوئے غفلت کی وجہ سے پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، تو موعظت کافی ہو جائے گی، نصیحت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو قرآن کی زبان میں جاہدین کہنا چاہیے، جس میں جحود ہے، جس میں انکار ہے، جو صرف یہ نہیں کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پردہ ہم نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں پردہ کریں گے، ہم ہی کو پردہ کریں، مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں۔ جو کہتے ہیں کہ میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی، بیٹے کا حصہ زیادہ ہو جائے، بیٹی کا حصہ کم ہو جائے، یہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں جحود، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اور آج بدقسمتی سے
جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان میں یہ بیماری بہت بڑھ رہی ہے۔ تو بہت بڑا ان کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مباحثہ کرو، ان سے ڈیبیٹ کرو، ان کو عقلی طور پر دلیل کے ساتھ ان کو قائل کرو، ایسے طریقے پر جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس مجادلہ کا ترجمہ آج کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ تم ان سے بہترین طریقے پر، جو سب سے بہتر طریقہ ہو، اس طریقے پر تم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، عقل کی ترازو پر تول کر، فطرت کی کسوٹی پر کس کر، حکمت اور مصلحت کو سمجھا کر ان کو اس چیز کا قائل بناؤ اور ان کے اندر شریعت کے احکام کا یقین پیدا کرو۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔